السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہجرت حبشہ پر بات چل رہی ہے اور الحمدللہ اس پر ابھی تک 2 نشستیں تقریباً ہو چکی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام لانے کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا، اس سے پہلے کی ایک نشست کو بھی ساتھ میں ملا لیں تو تقریباً 3 نشستیں اس پر مکمل ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ میں اس نشست میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، مل کے کر دوں گا۔ یہ ہماری اس سلسلے میں 4تھی اور آخری نشست ہوگی، پھر انشاءاللہ ہجرت حبشہ سے ہم آگے بڑھیں گے، اس کی ہم بات کریں گے۔ ابھی تک کی نشست میں بات یہاں تک پہنچی ہے کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے، اور مشرکین مکہ نے اپنی جانب سے 2 لوگوں کو سفیر بنا کر کے حضرت عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ انہوں نے درباریوں کو تحفہ تائید دے کر ان کی تائید حاصل کر لی اور ان کو اپنی سائڈ کر لیا۔ بعد میں نجاشی بادشاہ سے ان کی بات چیت بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی۔ پھر مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر نے دین اسلام کی اور قرآن مجید کی وہاں پر دعوت بھی دی، تلاوت بھی کی، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے مسلمانوں کی بات کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کو ان لوگوں کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ بہرحال آج ہم اس سے آگے کی بات کریں گے، اور آپ لوگوں سے میں گزارش یہ کروں گا کہ ہجرت حبشہ، ویسے تو آپ کو ساری سیرت ہی دیکھنی چاہیے، سیرت کی جتنی کلاسز ہیں ساری سننی چاہیے، انشاءاللہ نفع ہوگا، لیکن کم سے کم یہ جو ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے، ہجرت حبشہ کا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور مکمل وضاحت آپ کے ذہن میں آ جائے، تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا پچھلی 1-2 نشستیں یا 3 نشستیں جتنی بھی ہیں وہ ساری آپ دیکھ لیں، سن لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آئے گی، فائدہ بھی ہوگا، اور اللہ نے چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تذکرہ، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کے بھی ایمان میں اضافہ ہوگا۔ بہرحال جب نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کی طرف سے قرآن مجید سنا، سورہ مریم کی تلاوت سنی اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے منع کر دیا، اور یہ دونوں عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ دونوں بادشاہ کے دربار سے ہاتھ ملتے ہوئے باہر آ گئے، تو اس موقع پر عمرو ابن العاص نے اپنے ساتھی عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ میں کل ایک ایسا داؤ کھیلوں گا کہ ہر چند بادشاہ ان کو ہمارے حوالے کر دے گا اور ان مسلمانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ عبداللہ بن ربیعہ تو کہہ رہے تھے کہ چلو واپس چلتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ابھی ایک داؤ باقی ہے۔ تو اس پر عبداللہ بن ربیعہ نے عمرو ابن العاص سے یہ کہا، کیونکہ ان کی ذہانت کو، ان کی زبان کو یہ اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، ان کی صلاحیتوں سے واقف تھے کہ واقعی بڑا خطرناک گیم کھیل سکتے ہیں، یہ اپنی زبان سے 1 منٹ میں گیم چینج کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ رہنے دو، کوئی ایسی بات مت کرو کہ خدا نخواستہ تم کوئی بات ایسی کہہ دو، تم کہہ دو گے اور تمہارے اس کہنے کی وجہ سے خدا نخواستہ بادشاہ نے کوئی ان کے خلاف ایکشن لے لیا، تو دیکھو یہ ہماری بھائی ہیں، ہماری چچا زاد بھائی ہیں، ہمارے اپنے خون ہیں، خونی رشتے ہیں، خواہ مخواہ ان کو پریشانی ہوگی اور ہمارے لوگوں کو پریشانی ہوگی تو ہمیں تکلیف ہوگی، لہذا رہنے دو، کچھ مت کہو۔ عمرو ابن العاص کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں چھوڑوں گا، کل تو میں ان کو جو میرا آخری داؤ ہے اس کو کھیلوں گا ضرور۔ بہرحال دوسرے دن پھر دوبارہ یہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے دونوں، اور عمرو بن العاص کہنے لگے کہ اے بادشاہ، ایک بات ایسی تھی جو کل ہمیں کہنی تھی، ہم نہیں کہہ سکے، لہٰذا وہ رہ گئی تھی، آج وہ بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہو، تو کہنے لگے کہ اے بادشاہ، یہ جو مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بڑا سخت جملہ کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کیا؟ بلاؤ ان کو۔ دوبارہ بادشاہ نے قاصد بھیجا، مسلمانوں کو بلوایا، اور بادشاہ کا جب قاصد مسلمانوں کے پاس پہنچا ہے، پھر مسلمانوں میں تشویش ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں پتہ نہیں خدا جانے کیا بلوایا، کیا کہا ہے۔ اچھا، مسلمانوں کو یہ پہنچ گئی تھی کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک نیا سرہ چھوڑا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مذہب عیسائیت کی جو بنیاد ہے وہ کھڑی ہوئی ہی اس بنیاد پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے، اور معاذ اللہ ان کو سولی دی گئی۔ ان کی پیدائش کے بارے میں اور ان کی وفات کے بارے میں اسلام کا نظریہ عیسائیوں سے بالکل الٹ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ ہماری زبانوں پر انگارے رکھ دیے جائیں یہ بات کہتے ہوئے، لیکن کیونکہ عیسائی اس بات کو کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی اس بات کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ، تو پیدائش کے اندر بھی غلط بولتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ان کو سولی دی گئی، ان کو قتل کیا گیا، یہ بھی غلط کہتے ہیں، جبکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ان کی ماں کلمہ کن سے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، پھر ان کو نبوت سے نوازا ہے، اور پھر ان کے اوپر انجیل نازل فرمائی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر وفات کے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، ان کو سولی نہیں دی گئی، اور قرب قیامت وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے اور دجال سے اور یہودیوں سے مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے، فتح نصیب ہوگی، اور پھر قرب قیامت ان کا پھر ان کی وفات ہوگی اس موقع پر۔ ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، ان کو سولی نہیں دی گئی ہے۔ بہرحال ان کی پیدائش اور ان کی وفات دونوں ہی معاملے میں اسلام عیسائیوں سے بالکل الگ ہے، مذہب عیسائیت سے بالکل الگ ہے، لہذا مسلمانوں نے کہا کہ بھائی ہم جا کر کے یہ باتیں کہیں گے، اور ان لوگوں کو تو معاملہ دوسرا ہے، کیا کہا جائے؟ دوسری مرتبہ پھر وہی باتیں ہوئی کہ ہم وہی بات کہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اس سے ذرہ برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوں گے، اور ہم وہی کہیں گے جو اسلام کہتا ہے۔ بہرحال بادشاہ کے دربار میں ان کو بلایا گیا، دوبارہ یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اور وہی بیچ میں بادشاہ اوپر کی طرف بیٹھا ہوا ہے، دائیں طرف جو ہے وہ عیسائی علماء ہے، بائیں طرف جو ہے وہ درباری اور وزراء ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو بادشاہ نے سب کے سامنے مسلمانوں سے پوچھا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، لفظ کن سے پیدا کیا ہے، اور عیسیٰ روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ایک روح حضرت مریم کے بطن میں پیدا فرما دی، اور کلمت اللہ یعنی اللہ کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال اس بات کو سن کر، کیونکہ بادشاہ ایک دن پہلے بھی مسلمانوں کی تائید کر چکا تھا، جب ایک دن پہلے مسلمانوں نے قرآن پڑھا اس موقع پر بھی بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو، سورہ مریم کو سننے کے بعد اس نے کہا تھا یہ جو قرآن تم نے پڑھا ہے، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، یہ دونوں کلام ایک ہی شمعدان کی دو الگ الگ روشنیاں محسوس ہو رہی ہیں، یہ ہیں تو دو روشنیاں، ہیں تو دو کلام، لیکن یہ ہے ایک ہی قلمدان کی، ایک ہی شمعدان کی۔ بہرحال یہاں پر اس نے یہ تائید کی، اور آج دوسرے دن جب یہ مسلمانوں نے اپنا موقف رکھا اور اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بالکل دو ٹوک اور واضح موقف بیان کرتا ہے جب وہ رکھا، تو بادشاہ نے کہا بالکل تم صحیح کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں، بلکہ اس نے ایک تنکا اٹھایا اپنے دربار میں سے، تنکا اٹھا کر کے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہیں، جو تم نے کہا اس سے اس تنکے کے برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہیں۔ کہتے کہ یہ بات بادشاہ نے کہی تو وہ جو وزراء اور جو علماء عیسائی علماء راہب وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ذرا گلا کھنگارا کھانسنے کی ایکٹنگ کی، یعنی کہ وہ بادشاہ کو اشارہ کر رہے تھے کہ سنبھل جاؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا تم لوگوں کو کتنا ہی برا لگے، تم لوگوں کو کتنا ہی اعتراض ہو، یہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات غلط نہیں ہے۔ بہرحال ایک طریقے سے اسلام کا اعلان تھا، کیونکہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعینی ہی وہ بات کہہ دے جو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے، پھر وہ اسلامی ہے، اسلام کا اللہ نہیں ہے۔ بہرحال بادشاہ نے اس موقع پر دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہا کہ میں ان لوگوں کی گردنوں کے مقابلے میں، ان لوگوں کی گردنوں کے بدلے میں تحفہ طائف لے لوں، رشوت لے لوں، یہ نہیں ہو سکتا، اس رب نے مجھے میری بادشاہت بغیر رشوت کے دی تھی، لہذا آج میں ان لوگوں کو بھی ان کے بدلے میں رشوت نہیں لوں گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوا ہے، وہ میں بھی سناتا ہوں۔ اور دوسری بات اس نے اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہی کہ یہ جتنے تحفہ طائف لے کر کے آئے تھے سارے واپس کر دو، کچھ نہیں لیا جائے گا ان سے، اور مسلمانوں سے کہا کہ بے فکر ہو کر کے میرے ملک میں آزادی کے ساتھ رہو، اور میں سونے کا پہاڑ لینے کے عوض بھی تمہارا سودا نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی بادشاہ کے لیے، اور یہ جو اس نے کہا تھا نا کہ رشوت کے بدلے میں میرے رب نے بھی مجھے رشوت لے کر کے میری بادشاہت مجھے واپس نہیں کی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ دو بھائی تھے، نجاشی کا باپ اور اس کا چچا، دو بھائی تھے۔ نجاشی اپنے باپ کا ایک اکیلا بیٹا تھا، لوتا وارث، اور باپ اس کا بادشاہ تھا، اور اس کا جو چھوٹا بھائی تھا نجاشی کے چچا کا، اس کے 12 بیٹے تھے، یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تو ہوا یہ کہ بادشاہ کا ایک بیٹا، بادشاہ کا بھائی اور اس کے 12 بیٹے۔ تو اس وقت میں جو درباری تھے یا نجاشی کے جو آس پاس کے حبشہ کے لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو اکیلا ہے اپنے باپ کا، اگر بادشاہ مر گیا کل کو یہ اکیلا بیٹھے گا، پتہ نہیں بادشاہت کو کتنا ٹائم لگے،
کہیں اس کے بعد یہ بھی مر جائے، کچھ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک بچے کے باپ کو بادشاہت سے ہٹا کر 12 بچے کے باپ کو بادشاہت پر لگا دیا جائے، پھر اس کے 12 بچے ہیں، بادشاہت لمبے نظام تک چلتی رہے گی۔ لہذا ان لوگوں نے، درباریوں نے چچا کو، نجاشی کے چچا کو انڈر پریشر کیا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرو اور اس کی بادشاہت حاصل کرو۔ اس نے بادل نہ خواستہ، نہ چاہتے ہوئے، مارنا نہیں چاہتا تھا، اس نے نہ چاہتے ہوئے اپنے بھائی کو مارا۔ اور پھر نجاشی کے اندر صلاحیتیں تھیں، کم عمر تھا لیکن صلاحیتیں تھیں، دربار کی جو معاملات تھے، جو دیکھ ریکھ تھی، اس کے معاملات ہی بہت اچھے سے دیکھتا تھا، جس کے نتیجے میں درباریوں کو یہ خدشہ ہوا کلکلا کو اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر یہ اپنے باپ کی جگہ لے سکتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے پھر اس کو پریشرائز کیا کہ اپنے بھتیجے کو بھی مارو، کلکلا کو اگر یہ بڑا ہو گیا اور لوگوں کی تائید حاصل ہو گئی تو اس کے اندر صلاحیت ہے، یہ بادشاہ بن جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی کو مجھ سے مروا دیا، اب بھتیجے کو بھی مروا رہے ہو، مجھ سے تو نہیں ہوگا، بہتر یہ کہ میں اس کو کہیں دور بھیج دوں۔ انہوں نے 600 درہم کے بدلے میں کسی تاجر کے ہاتھ نجاشی کو بھیج دیا، نجاشی بیچارہ چلا گیا۔ اسی رات اس کے چچا پر آسمان سے بجلی گری، ہلاک ہو گیا۔ اور اس کے 12 بچے تھے، ایک بھی باصلاحیت نہیں تھا، سارے بیوقوف مند بدھی، کسی کے اندر بھی اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ بادشاہ کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ لوگوں نے اس کو قدرت کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھا اور نجاشی کو وہاں پر بلا کر اپنے باپ کی جگہ پر بٹھا دیا، بادشاہت دے دی۔ یہ وہ پورا واقعہ ہوا تھا کہ نجاشی نے کہا کہ مجھے میری بادشاہت بغیر رشوت کے میرے رب نے لوٹا دی، تو میں آج ان لوگوں کے حق میں رشوت کیسے لے لوں؟ بہرحال ان لوگوں کو واپس کر دیا، اور جاتے جاتے حضرت جعفر نے پھر ایک بات کو، حجت کو تمام کرنے کے لیے، بات کو مکمل کرنے کے لیے، جو ان کی رسوا تو ہو ہی گئے تھے، ان کی رسوائی کے تابوت میں ایک آخری کیل ٹھوکی کہ اللہ کے بادشاہ میں ان سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک تو یہ بول رہے تھے، ہم سن رہے تھے، اب میں ان سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہو۔ تو حضرت جعفر نے حضرت عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ ذرا ایک بات بتاؤ، ہم جو یہاں پر آئے ہو، تم ہمارے تعاقب میں ہمیں لینے کے لیے واپس آئے ہو، کیا ہم میں سے کسی کی گردن پر تمہارے لوگوں کا کسی کا کوئی مال ہے؟ یہی ایسا ہوا ہم میں سے کوئی تمہارا مال لے کر کے یہاں بھاگ کر آیا ہو کہ نہیں؟ ولا قیرات، تم میں سے کسی پر کوئی مال نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا ایک بات بتاؤ، کیا ہم نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے؟ ہم میں سے کسی نے تمہارے کسی بندے کا قتل کیا ہو، جان سے مارا ہو اور پھر بھاگ کر یہاں آ گیا ہو؟ کہ نہیں، تم میں سے کسی پر کوئی قتل نہیں ہے، کسی کا خون کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت جعفر نے کہا پھر تیسری بات یہ بتاؤ کہ ہم میں سے کوئی شخص تمہارا کوئی غلام ہے کہ کوئی اس کی غلامی ہے، اس کی ملکیت سے بھاگ کر کے یہاں آ گیا ہو؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، تم میں سے کوئی غلام بھی نہیں، سب آزاد ہو۔ تو نجاشی بادشاہ نے یہ تینوں سوال سنے کہ مال بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں ہے اور کوئی غلام بھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے سوال کیا ایک بات بتاؤ، پھر واپس لینے کیوں آئے ہو؟ کس حق سے ان کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہو؟ کیا حق بنتا ہے تمہارے ان کو واپس لے جانے کا؟ واپس نہیں ہوں گے۔ بہرحال بادشاہ نے ان کو روک لیا اور ان کو واپس بھیج دیا۔ یہاں سے پھر بادشاہ نے ان کے مسلمانوں سے پوچھا کہ تم اپنے مذہب کی اور ذرا ڈیٹیل میں بتاؤ اور وضاحت کرو۔ پھر انہوں نے اور وضاحت کی دین اسلام کے بارے میں، اس کو دعوت دی۔ نجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلی فرصت میں مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، اور اس نے بہت سا مال اور دولت وغیرہ اپنے بیٹے کو دے کر کے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی، اب مسلمان تو پہلے جا چکے تھے، بعد میں اس نے پیچھے سے بھیجا تھا، حالانکہ وہ جہاز بھی ڈوب گیا تھا، اس کا بیٹا بھی اس میں فوت ہو گیا تھا، مر گیا تھا۔ اور نجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ فوت ہوا، جب اس کا انتقال ہوا نجاشی کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی ہے غائبانہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور نجاشی کی خصوصیت تھی کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے، یہ سینکڑوں کلومیٹر دور تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجاشی کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے کر دیا، سینکڑوں کلومیٹر دور کے باوجود، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے غائبانہ۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے پر بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ احناف کی رائے یہ ہے، اور احناف کی دلیل بھی مضبوط ہے، کہ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا یہ صرف نجاشی کی خصوصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اب کسی کی غائبانہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی تو غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی، لیکن نجاشی کے بعد اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو مکہ سے یا مدینہ سے نکل کر الگ الگ مہمات پر گئے، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کسی شہر میں، کوئی مغرب میں، کوئی مشرق میں، اور اپنے اپنے مقامات پر جہاں پر بھی وہ گئے ان کی قبریں وہیں بن گئیں۔ ساری دنیا کے اندر صحابہ کرام کی قبریں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی صحابی کی غائبانہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی، ان کے ادوار میں بھی کبھی کسی کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے غائبانہ جنازے کی نماز صرف نجاشی کی پڑھی گئی ہے، تو یہ صرف اس کی خصوصیت ہے۔ بہرحال حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں جب مسلمانوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی ہے
تو بہت سارے مسلمان حبشہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے تھے، لیکن یہ جو حضرت جعفر ہیں جنہوں نے ساری بات چیت کی، ایک دن پہلے بھی بات چیت کی اور آج بھی بات چیت کی، انہوں نے یہ حبشہ کے اندر ہی رہے، اور جب خیبر ہوا 7 ہجری کے اندر تب یہ حبشہ سے خیبر گئے سیدھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو 10-11 سال بنتے ہیں، 12 سال بنتے ہیں، اس میں انہوں نے ملاقات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال کے بعد۔ انشاءاللہ وہ خیبر کے اندر واقعہ آئے گا کہ جب یہ حبشہ سے نکل کر کے گئے تھے۔ ہجرت حبشہ کی جو بات چیت ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اب انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے کی بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔